اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد. توبہ یعنی انسان کو کمالات تک پہنچانے میں توبہ کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ توبہ دو کام کرتا ہے. دو کام کون سے ہیں؟ رفع نقص. رفع یعنی دور، یعنی آپ اس کو آسان اردو میں کہیں کہ آپ کے عیب کو دور کر دیتا ہے. عیب کو دور کرتا ہے پہلا کام یہ، یعنی جو عیب تھا انسان میں. توبہ آپ نے اگر سچی توبہ کی، اس کے بعد مثالیں آئیں گی کہ سچی توبہ بھی کسے کہتے ہیں اور حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں، وہ آج بیان ہوگا. تو یعنی پہلا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ توبہ اگر انسان کرتا ہے تو وہ توبہ خود کیا کام انجام دیتا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ دو کام کرتا ہے. ایک آپ کے عیب کو دور کرتا ہے، جو انسان کے اندر عیب آ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے جو عیب آ جاتا ہے اس عیب کو دور کرتا ہے. اور دوسرا آپ کو کمالات کی طرف لے جاتا ہے، تحصیل کمالات. یعنی انسان اس تک کمالات حاصل کرتا ہے جو کمال حاصل کیسے کیا جائے. اب اس کی مثالیں آئیں گی آج کہ دیکھیں انسان کیسے کمالات تک پہنچتا ہے. لیکن اس سے پہلے اچھا، اب توبہ کے اندر دیکھیں میں نے دو چیزیں بیان کی تھیں. سب توبہ کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں. دو چیزیں کون سی تھیں؟ ہاں، ایک اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے اور ایک انسان کی. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. اب آئیے توبہ کی شرائط جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ امیر المومنین کے سامنے جب کسی نے استغفر اللہ کہا، توبہ کی استغفر اللہ، تو امیر المومنین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو یہ معلوم ہے توبہ کیا چیز ہے. جیسے ہم لوگ عموماً اپنی زندگی میں بھی کوئی اگر بات کسی کے منہ سے نکل جائے، غیبت ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور 5 منٹ بھی نہیں گزرتے وہ کام دوبارہ کرتے. پھر اسی طرح عموماً زندگی میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. توبہ شاید کہیے توبہ کو شاید لوگوں نے مذاق بنا لیا، تو اس نے بھی اسی طرح کا ایک جملہ کہا. تو امیر المومنین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے. پھر اس کے بعد امیر نے کہا تو جانتا ہے توبہ کیا ہے؟ کرنی والا. امیر المومنین نے اب اس کی توبہ کی شرائط بیان کی. نمبر ایک پہلی شرط کیا ہے کہ ماضی پہ شرمندگی. جو کام انسان نے انجام دے دیا اس پہ انسان شرمندہ ہو، خدا نخواستہ فخر نہیں کرے. جیسے ہمارے اکثر لوگ اپنے گناہ پہ فخر کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے بھی ہیں. جیسے بہت سے لوگ بتاتے ہیں آج ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی یا ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ اپنے گناہ کو اظہار بھی کرنا گناہ ہے. یہ بھی روایت میں آئے کہ انسان اپنے گناہ کو اظہار نہ کرے، ایک الگ موضوع ہے. انسان میں اگر کوئی کام ایسا کیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، تو اس پہ ماضی میں جو گناہ کیے ہیں خدا نخواستہ جو انجام دیے ہیں اس پہ انسان شرمندہ ہو، شرمندگی کا اظہار ہو کہ یہ کام میں نے کیا، اس پہ میں پشیمان ہوں، نادم ہوں کہ یہ کام میرے مجھ سے انجام ہو گیا. اب انسان اس پہ دوبارہ اس کو انجام نہیں دے، اس پہ پشیمان ہونا چاہیے. پشیمانی بھی انسان وہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیان کی، دوسری چیز ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا. عزم، محکم عزم. یہ بھی ارادہ کرے کہ میں اس کام کو آئندہ دوبارہ انجام نہیں دوں گا. یعنی توبہ کیا ہے؟ پہلا کام ہے جو کام انجام دیا ہے ماضی میں اس پہ شرمندگی، پشیمانی، احساس ہو کہ کام مجھ سے غلط ہوا، احساس کرے اس کام کو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. یہ خود احساس ایک بہت بڑی چیز ہے. شرمندہ ہونا خود ایک بڑی چیز ہے کہ انسان اس بات کو احساس کرے کہ ہاں میں نے نمازیں قضا کی، ہاں میں نے روزے قضا کر لیے، یا کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہے مثلا مجھ سے، تو اس پہ انسان شرمندہ ہو کہ کام اس سے ہوا ہے. دوسرا کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ دوبارہ وہ کام میں انجام نہیں دوں گا. عزم محکم ہونا چاہیے. ایسا عزم محکم کہ آئندہ پکا ارادہ، وہ والا ارادہ نہیں جو بھی میں نے بیان کیا کہ جو اکثر محفلوں میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کہ توبہ توبہ کیا پھر 5 منٹ بعد
پھر وہی، پھر کسی دوسری محفل میں بیٹھے، پھر توبہ کیا، پھر 5 امرات نہیں، وہ نہیں، پکا ایسا عزم یعنی نہ کرنے کا پکا عزم، محکم عزم۔ تیسری چیز ہے وہی جو ابھی پہلے بیان ہوئی، اس میں بھی آئے گا، مخلوقات کے حقوق کا ادا کرنا، وہی حقوق الناس، کہ لوگوں کا مال اگر خدا نخواستہ کسی نے مال لے لیا ہے، یا خدا نخواستہ جو بھی ماضی میں کام کیا کسی کا مال لے لیا، حقوق اگر آپ پر کسی کے ہیں تو اس حقوق کو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی۔ اب اسی کے ذمہ میں آپ کو قصہ بھی سناتا ہوں، واقعہ بہت اچھا دلچسپ واقعہ بھی ہے، کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی رائے تھی، اچھا بادشاہ کے ساتھ اس کے سپاہی بھی تھے۔ بادشاہ کے سپاہی ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے گئے، شکار کے لیے گئے تو شکار ان کو ہرن کا کرنا تھا، اتفاق سے ایک گائے ان کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو گائے ہاتھ لگ گئی، اور گائے کو انہوں نے پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کے بعد پکا کے سب کھا کے ختم کر دیا۔ وہ گائے کس کی تھی؟ ایک بوڑھی عورت کی تھی، یعنی سب کچھ اس کی کل زندگی تھی، یعنی کس طرح سے کہ اس کا دودھ بیچتی تھی اور اپنی زندگی بسر کرتی تھی۔ اس نے کام کیا کیا، اس کو اطلاع ملی کہ یہ میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہو گئی ہے، کہ میرا مال جو تھا وہ لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح، اب وہ کیا کرے، پریشان ہے۔ اس کو اس بات کا علم تھا کہ بادشاہ روزانہ ایک پل تھا جس پل سے بادشاہ جاتا تھا، پل پہ ایک دفعہ بیٹھ گئی، جیسی بادشاہ گزرا ایک جملہ کا، بادشاہ سے کہا یہ بتاؤ اس پل پہ جواب دو گے یا پل صراط پہ جواب دو گے؟ بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا مطلب، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کے کارندوں نے یہ ظلم کیا میرے ساتھ۔ بادشاہ نے تحقیق کی، پتہ چلا بالکل صحیح تھا۔ اب بادشاہ نے ان لوگوں کو تو سزا دی جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب کیا کہ بادشاہ نے اس عورت کو 70 گائیں دی، 70 اس کے عوض میں۔ ایسا جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کا مال اگر آپ لے لیں خدا نخواستہ تو بعد میں کہتے ہیں کہ آپ اس سے حلال کرو، حلال مطلب آپ یا تو اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی مال اگر مجھ سے آپ کا مال 20 سال پہلے 10 سال پہلے میں نے مثال کے طور پہ لیا تھا، یا تو آپ مجھے حلال کر دیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں، یا آپ مجھ سے اس کے پیسے لے لیں، دو ہی حل ہے نا۔ اور آپ اکثر دیکھیں یہ نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو اس وہاں پر ایک اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ کہ اگر محروم پر کسی کا کوئی حق ہے، قرض ہے، یا تو وہ ان کے وارثین سے جا کے بات کر لے کہ بھائی ان سے ہمارے پیسے نکلتے ہیں یا ان کو دینے، جو بھی حساب کتاب ہے، یا تو ان سے جا کے بات کر لے یا معاف کر دے، دو میں سے ایک چیز ہے۔ اب دیکھیں بادشاہ نے کیا کیا، واقعہ پورا نہیں ہوا، بادشاہ نے 70 گائیں دیں سے، اب یہ خوش ہو گئی۔ اور اس کے بعد اسے یہ پتہ چلا، بڑھیا کو یہ پتہ چلا کہ بادشاہ مر گیا۔ اب کیا ہوا؟ دیکھیں یہ ہے کہ حق ادا دینے کا ہوتا کیا ہے، بعض اوقات اس کا بھی نتیجہ ہے۔ بڑھیا آئی بادشاہ کی قبر پر اور کہنے لگی کہ پروردگارا اس نے میرے ساتھ انصاف کیا، تو بھی اس کے ساتھ انصاف کر، اور اس نے میرے ساتھ انصاف کیا، تو بھی اس پہ رحم کر، بلکہ خدا انصاف کرے گا تو مشکل ہو جائے گا، یعنی اس پہ تو رحم کریے گا۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی نے بادشاہ کو خواب میں دیکھا، بادشاہ خوشحال ہے، تو پوچھا کہ تمہارے حساب کتاب کا کیا ہوا؟ کہا میں پریشان تو تھا لیکن اس بڑھیا کی دعا نے مجھے یہاں تک پہنچا دی، اور اس بڑھیا نے اللہ سے جو میرے لیے رحم طلب کیا، پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کیا، جس کی بنا پہ میں آج یہاں پر سکوں۔ تو دیکھیں کسی کا حق اگر خدا نے خاصا کسی نے لے لیا، تلف کر لیا، تو اس کے بعد اس کو دینا ہے، یہ نہیں کہ آمن ٹھیک ہے مسالت ہو گئی، اگر وہ راضی ہو جائے الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں توبہ میں بیسکلی چیزیں آئیں گی، آپ دیکھیے ابھی جو پوائنٹس بیان ہوں گے اس میں سب ایسے توبہ، حقیقی توبہ یہی ہے، وہ توبہ نہیں ہے جو معاشرے میں ہوتی ہے۔ امیر المومنین کی روایت سے امیر المومنین فرما رہا ہے یہ ہے حقیقی توبہ کی شرائط، یہ توبہ ہے۔ نمبر 1 ہے پشیمان، اپنے اس کام کے اوپر انسان نادم ہو، پشیمان ہو کہ مجھ سے سرزد ہوا۔ نمبر 2 کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ میں آئندہ اس کام کو انجام نہیں دوں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تیسرا حقوق الناس، لوگوں کے جو حقوق ہیں اسے انسان ادا کرے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا ہے چوتھا وہی ہے پروردگار عالم کیا حقوق اللہ، جو فریضہ آپ کا رہ گیا ہے، ضائع کیا جو فریضہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ،
جو بھی فریضہ آپ کا رہ گیا اس کو ادا کرنا. جو چیز انسان کی رہ گئی ہے انسان اس کو ادا کرے گا. یہ نہیں کہ اگر نماز 2 سال نہیں پڑھی 4 سال نہیں پڑھی تو بس ٹھیک ہے اب تو نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کر دے گا. نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن جو انسان پر واجبات ہیں جو ادا کرنے ہیں وہ ادا کرے. تبھی آپ دیکھیں کہ بعض والدین کا جب انتقال ہوتا ہے, بالخصوص باپ کی جو قضا نماز واجب ہے, آپ دیکھیں اس میں بچے جو ہیں وہ فوراً, باپ اگر نہیں پڑھتا تھا نماز, یا بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں کہ بھائی تو باپ مر گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ نمازیں رہ گئی ہیں, روزے رہ گئے ہیں, حج رہ گیا, تو وہ بچے اس کے مال میں سے اس کو ادا کرواتے. یہ بھی اچھا ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی اولاد, یعنی انہوں نے اپنی ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ اولاد یہ کام کر رہی ہے. ورنہ کتنے ایسے اور بھی بچے ہیں وہ کہتے ہیں باپ مر گیا ٹھیک ہے اس کے پیسوں سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی تو ہم کیا کریں, کیوں نماز نہیں پڑھی اس نے, کیوں اس نے حج نہیں کیا. اچھا پوچھتے بھی نہیں ہیں, تحقیق بھی نہیں کرتے کہ بھائی وہ مرنے والا مر گیا, اس کا حج واجب تھا یا نماز واجب تھی, روزے واجب تھے, اس نے زندگی میں نہیں کی, کوئی وجہ تھی, مجبوری تھی, جو تو وہ بھی کتنے ایسے لوگ یہ بھی ملتے. تبھی کیوں کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد, کیوں اتنا روایتوں میں آئے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. اولاد صالح صدقہ جاریہ میں جو 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں, بعض روایتوں میں آپ کو 3 ملتی ہیں, 4 ملتی ہیں, جن سب روایتوں کو, بعض روایتوں کو لوگ جمع کر کے بیان کرتے ہیں تو 7 چیزیں بنتی ہیں. ویسے اور بھی بن سکتی ہیں لیکن 7 میں سے ایک چیز کیا ہے, نیک اولاد کا ہونا. یعنی آپ نے جو اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے نیکیوں کے کاموں کو انجام دیں, واجبات ہیں دوسرے انجام دیں. ورنہ اگر ماں باپ ماشاءاللہ متدین تھے, دیندار تھے, تو اس کے علاوہ قبرستان جاتا رہے, نماز پڑھاتا رہے, ان کے لیے اس طرح کام کو انجام دیتا رہے, اس کے لیے پھر بھی نیکیوں کو بھیجتا رہے, تاکہ اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ماں باپ میرے تکلیف میں نہیں ہیں. یہ تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کرے, اس کو نیک اور صالح بنائے, تاکہ مرنے کے بعد یہ. اور بعض وقت واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ ایک عورت کا انتقال ہوا, اس کا بیٹا قبرستان جاتا تھا اور وہ نیک سب کے لیے دعا کرتا تھا, تو اس کی ماں نے خواب میں آ کے کہا تمہاری وجہ تم آتے ہو تو یہ جتنی بھی قبرستان میں لوگ ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا آ گیا اور یہ ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے. یہ بھی ملتے ہیں واقعہ. تو یہ سب چیزیں, خیر بات کہاں نکل جائے گی. نمبر 5واں یا چوتھا ہے, 5واں کیا ہے, جو مال یعنی جو گوشت حرام سے بنا ہے. یعنی کیا مطلب, خدا نخواستہ کسی نے اتنا حرام کھایا ہے کہ انسان کا جو گوشت اور جسم میں جو گوشت ہے, گوشت پوش, وہ حرام سے بنا ہوا ہے. اتنا انسان نے اگر کھایا ہے کہ وہ مال اتنا حرام مال کھا لیا زندگی میں کہ وہ انسان کی ہڈی اور گوشت جو ہے, بالخصوص گوشت کا ذکر ہے کہ وہ اگر حرام سے تولید ہو گیا, حرام کا بن گیا مسئلہ, تو ہم اس کو کیا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ امیر فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اتنا رنج دے, اتنی تکلیف دے کہ وہ گوشت کو بگالے. یعنی کیسے بگالے گا, یہ نہیں کہ گوشت کو کاٹ کے بگالے, ایسے نہیں. یعنی اپنے آپ کو اتنی تکلیف دے گا اور اس بات کو یعنی تکلیف دے اپنے آپ کو اتنی, اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ گوشت پوش جو ہے اب اتنا عرصہ لگے کہ یہ گوشت پوش جو ہے وہ حرام کا دوبارہ بن گیا. اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسا کیا ہے تو کہ اس کو پگھال دے. اب پگھال دے مطلب کیسے پگھالے گا, یعنی عبادت کر کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر, اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کر ساری چیزیں, تاکہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ گوشت پوش جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب حلال کی طرف حلال کا ہو گیا. یعنی اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو پریکٹس کے طور پر کہ کس طرح اس کو کرے گا, اور اس کے کھال اور ہڈیاں یعنی اس طرح کے کھال ہڈیوں سے چپک جائے اور اس کے بعد یہ گوشت, نیا گوشت پیدا ہو جائے اس پر. یعنی اب اپنے آپ کو اس طرح انسان بنائے کہ میرے جسم میں جو گوشت پوش ہے اس کو انسان اتنے رنج اور تکلیف دے, اتنا حلال کھائے کہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ ہڈیاں جو ہے وہ اب حلال کا ہونا چاہیے. اور آخری نقطہ, اب اس کے بعد آپ کو توبہ سمجھ میں آ جائے گی, حقیقی توبہ. یہ ہے حقیقی توبہ. اور آخری کیا ہے, آخری کہ جسم کو ایسے ہی اطاعت کا مزہ چکھائے جیسے گناہ کا مزہ چکھایا. گناہ کی لذت تھی
گناہ سے انسان نے اپنے جسم کو جو لذت پہنچائی، فرماتے ہیں کہ اطاعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے اطاعت کرے، اور اطاعت کے ذریعے سے اپنے جسم کو ایسی اطاعت کا مزہ چکھا دے. جیسے گناہ کے ذریعے لذت کے ذریعے انسان کو اپنے نفس کو بہت لذت ہوئی، بہت لذت حاصل کی انہوں نے. امام فرماتے ہیں اپنے جسم کو ایسی اطاعت کا مزہ چکھا. اب دیکھیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے اندر زحمت ہو سکتی ہے. حج ہے، اب فرض کریں حج ہے کہ جس عمر میں کرنا چاہتے نہیں کیا، مثال ہے. تو اب جب تھوڑا سا ایج ایسی ہوئی حج اگر کرنا مشکل ہوگا تو زحمت ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن جو واجب تھا اس کو ادا بالآخر ادا کرنا ہے. اسی طرح بہت سی ایسی بات، روزہ واجب روزے نہیں رکھ سکے، تو اب روزے رکھنے میں زحمت تو ہے، تکلیف تو ہے. نہیں، روزے جب نہیں رکھے تھے تو بڑی لذت تھی، بہت کھانا کھایا، بہت مزے کیے. جب واجب روزے رکھنے تھے نہیں رکھے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح انسان نے جو اس طرح گناہ کر کے اپنے جسم کو لذت پہنچائی ہے، اسی طرح امام فرماتے ہیں اطاعت کے ذریعے سے اپنے جسم کو اطاعت کا مزہ چکھا. نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے تو پھر پتہ چلے کہ دیکھو فجر کے اٹھنے کیسا اٹھنا پڑتا ہے. گرمیوں میں شدید روزے ہیں، پتہ چلے کہ گرمیوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح بہت سی عبادت ہے جو جس کا تعلق انسان کی باڈی سے ہے. نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہیں، بہت سی عبادات ہیں جس سے انسان کی جسم کا تعلق ہے. تو اب امام فرماتے ہیں کہ یہ ہے 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ہے حقیقی توبہ. اب آپ کو دیکھیں توبہ یہ ہے، وہ توبہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہم معاشرے میں توبہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ توبہ آپ ان توبہ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں توبہ کسے کہتے ہیں. اب آئیے دو واقعات کہ جنہوں نے حقیقی ایسی توبہ کی کہ جس کی بنا پر ان کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی. جو وعدہ امام نے کیا اس میں آئے گا. اور اس کے بعد کہ جسے کہتے ہیں نا توبہ. اب فرض کریں یہ 6 چیزیں میں بیان کر دوں آپ کو. کوئی پریکٹیکلی بات اگر بیان نہ کروں تو ایک سوال رہتا ہے کہ مولانا یہ حقیقی توبہ ہوگی کیسے؟ کیونکہ عموماً چاہے میں درس دوں یا مجلس پڑھوں اس میں یہی سوال آتا ہے. جس طرح میں اگر مجلس سنتا ہوں، اگر کوئی مولانا پڑھ رہے تو بعض مثال کے طور پہ ایک فرض کریں انہوں نے کہا کہ معرفت خدا ہونی چاہیے. اچھا وہ معرفت خدا بتا رہے ہیں لیکن کوئی مثال اگر نہیں دے رہے کہ مثال سے مراد ہے ہاں یہ معرفت خدا یہ ہے مثال. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ممبر سے چاہے درس میں بیان کریں چاہے مجلس میں بیان کریں، لیکن سوال اپنے مقام پر رہتا ہے. اب جیسے یہ مثال ہے کہ توبہ حقیقی ہے. اچھا ٹھیک ہے مولانا 6 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے میری. اب کیا اس کی کوئی پریکٹیکل مثال موجود ہے؟ بہت مثالیں، ایک نہیں ہے، کئی مثالیں پریکٹیکلی طور پہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو حقیقی طور پر قبول کیا اور عمل کیا. تبھی آپ دیکھیں جو لوگ کمال تک کیسے پہنچے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کمال کی منزل پہ پہنچے ہیں، کمال حاصل کیا ہے، اور ان کو دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ آپ خود یہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ کمال ہے. تو پوچھو کمال آیا کیسے؟ یہ ایک سوال. اور یہ کمال تک پہنچے کیسے؟ تو پتہ یہ چلے گا. آپ دیکھیے گا بیشتر کی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایسا ہے، بہت سارے لوگ. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو نفس توبہ اس میں شامل حل نہیں ہوگا. بہت سے ایسے بڑے بڑے آیت اللہ کی زندگی آپ کو ایسے مل جائے گی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو واجبات کی ادائیگی، ابھی آئے گا اگر آج کے درس میں آیا دوسرے سیشن میں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نے انجام دیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس میں گناہ نہ ہو، صرف نیکیاں، مستحبات، واجبات کو ادا کرنا، مستحبات کو ادا کرنا، مکروہات کو ترک کرنا، وہ تمام چیزیں بھی انسان کو ہو سکتا ہے کمال تک پہنچا ہے کہ وہ چیزیں انسان کو کمال تک پہنچا. نماز شب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بعض سے آیت اللہ کی زندگی کے انٹرویوز ہیں جو آیت اللہ اپنی زندگی کی جیسے کوئی 70 سال 80 سال تک پہنچ گئے، اللہ نے انہیں زندگی تھی تو لوگوں نے ان سے سوالات کیے. آقا بہبہانی سے سوال پوچھا مثال کے طور پہ کہ آپ یہاں تک پہنچے تو کیا سبب دیکھا. اب انہوں نے 4 چیزیں اس میں بیان کی. مثلا آقا خونساری سے پوچھا، آیت اللہ خونساری سے پوچھا، سوالات پوچھے، انہوں نے
کئی چیزیں بیان کی. اسی طرح بہت سے آیت اللہ سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے وہ چیزیں بیان کی جس سے انسان, اور ان سے پوچھا کہ انسان آپ ماشاءاللہ کامیاب زندگی آپ نے گزاری, آپ 80 سال کے ہو گئے, 90 سال کے ہو گئے اور یہاں تک پہنچے, اور ماشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں جو لوگ دیکھتے ہوتے ہیں. تو پھر وہ اپنی اس زندگی کے تجربات سے چاہتے ہیں کہ آنے والے افراد جو ہیں وہ ان سے استفادہ کریں. جیسے اب بہت سی مدرسہ یہاں پر ہے, اب آپ نے 5 سال پڑھا, 7 سال پڑھا, جتنا بھی کورس ہے, اب آپ کا دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے علاقے میں کوئی مدرسہ قائم کر رہی ہیں تو آپ نے کہا بھی ہم نے تو اس دور میں 7 سال پڑھا, لیکن کم از کم تم لوگ 3 سال تو پڑھو. اب ہم سے پوچھ لو کہ ہم نے 7 سال میں کتنی زحمت کر کے یہاں تک پہنچے, کتابوں کے نام ہم نے حاصل کیے, درس حاصل کیے, کتنی زحمت اٹھا کے, دوپہر میں وہ ٹائم نہیں تھا, مشکلات سے ہم پہنچتے تھے, زحمت اٹھاتے تھے, جا کے وہاں درس حاصل کرتے تھے, مختلف ٹائمنگ میں جاتے تھے. اب اتنی زحمت ہم نے کی, اب آپ ہم سے ہمارے تجربات تو حاصل کر لو. اب انہیں وہ کام, وہ 5 سال, وہ ضروری نہیں وہ 5 سال پڑھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ 7 سال کا اپنا تجربہ, 5 سال کا تجربہ 1 سال میں شیئر کر لیں, 2 سال کا کوئی کورس رکھ لیں جس پہ وہ, اگر لڑکیاں 2 سال, اب دیکھیں اب جیسے جیسے دور آئے گا میرا خیال ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا. آج کل تو آن لائن سسٹم بھی ہو گیا, کوئی کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں, کوئی 1 سال آیا آن لائن, میں ٹھیک ہے بس جتنا پڑھنا تھا آن لائن, مطلب درس و خیر چلتے رہتے ہیں, لیکن خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. خلاصہ یہ ہم اپنی گفتگو میں آئے کہ حقیقی توبہ. حقیقی توبہ میں 2 واقعات کا میں نے آپ سے عرض کیا. نمبر 1, ایک واقعہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. اللہ کہ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ابو بصیر کا ہمسائے پڑوسی تھا, اور وہ جو پڑوسی تھا ابو بصیر کا, وہ ظالم بادشاہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کو تنگ کرنا. ظالم بادشاہ کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے بادشاہوں کے ساتھ تو یہ چیز ملتی ہے, لوگوں کو تنگ کرنا, ہمسائے کو تنگ کرنا, مختلف یعنی لکھا کلن برے کام انجام دیتا, برے کاموں کو انجام دیتا تھا. کہتے ہیں کہ اتنے برے کاموں کا انجام دیتا تھا. پھر ایک مرتبہ اس نے ابو بصیر سے کہا کہ تم مدینے جا رہے ہو تو اپنے امام کو کہنا میرے لیے دعا کرے. یہ بھی اس واقعے میں کئی چیزیں آئیں گی, ابھی دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. کیا کہا اس نے امام سے, کیا کہا اس نے اپنے ابو بصیر سے کہا کہ امام سے کہنا کہ میرے لیے دعا کریں. ابو بصیر پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد ابو بصیر نے جب امام کو یہ کہا, اس کا پیغام دیا, تو امام علیہ السلام نے کیا کہا, امام علیہ السلام نے کہا اس سے یہ کہنا, امام علیہ السلام نے کہا اس سے یہ کہنا کہ اگر وہ گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دے. ایک چیز کا تقاضا کیا امام نے, اور آپ کو یہ کئی روایتوں میں ملے گا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایتوں میں بھی ہے یہی چیز. امام نے کہا اس سے کہو کہ اگر وہ گناہوں کو ترک کرنا چھوڑ دے تو جنت کی ضمانت ہم دیتے. ایک کام امام نے ایک چیز طلب کی, وہ ایک چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ ایک چیز اس کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. یہی ہمارا موضوع ہے کہ انسان کہاں تک پہنچتا ہے. اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ پیغام ہمارا اس سے پہنچا دو کہ اگر وہ گناہ کو ترک کرنا چھوڑ دے تو جنت ہماری ضمانت ہے, ہم جنت اس کی جنت کے ہم ضامن ہیں. یہ شخص آیا, آنے کے بعد اس نے امام کا پیغام اس تک پہنچا دیا. ابو بصیر نے اس شخص کو امام کا پیغام پہنچا دیا اور کہا کہ بھئی مولا نے یہ کہا ہے. اس نے کہا مولا نے یہی کہا ہے. کہا مولا نے یہی کہا. رونے لگا. رونے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے. رونے لگا, اور رونے کے بعد اب اس نے اس بات کا تسلیم, جیسے کہتے ہیں اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ امام علیہ السلام نے. پھر یہ شخص ابو بصیر جب دوبارہ اس کے پاس ابو بصیر کو بلوایا اس نے, اور بلوا کے کہا کہ دیکھو میرے پاس جتنا بھی مال تھا, مال حرام, وہ سب میں نے ہٹا دیا, ختم کر دیا. سب میں نے جو کچھ بھی تھا, حتیٰ میرے جسم میں جو لباس تھا وہ بھی اگر حرام کا تھا اسے بھی میں نے تبدیل کر دیا. ہر چیز ختم, یعنی جسے کہتے ہیں ٹوٹل, جسے ہم کہتے ہیں سچی توبہ, جسے جو شرائط ابھی آپ نے سنے ایسی. اور اس کے بعد دوبارہ جب ابو بصیر آئے تو اسی وقت جب اس نے بلایا اس کی حالت بری تھی. اس کے بعد کہا کہ دیکھو, اور اس کے بعد وہ جو ابو بصیر نے دیکھا کہ یہ بالکل موت کے قریب ہے. یہ بہت جلدی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ, موت کے بہت
قریب ہے. تو ابو بصیر نے اس سے ایک جملہ کہا, اس نے ابو بصیر سے ایک جملہ کہا تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اگرچہ امام اس کے بھی تھے, اس نے کہا کہ تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. امام نے کیا وعدہ کیا تھا؟ جنت کی طرف. یعنی اس کا مطلب اسے مرنے سے پہلے نظر آ گئی تھی, کیونکہ اسے سچی توبہ کی. حتیٰ اپنے گھر کا سارا سامان, یہ نہیں کہ اب کیا ہوگا, میں کیا کروں گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, نہیں, سچی توبہ یہی تھی. سب کچھ اس نے ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ کے امام نے وعدہ پورا کیا. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں مدینے پہنچا, امام کے پاس گیا, کہتے ہیں میں جیسی کمرے میں داخل ہوئے, امام نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اب دیکھیے, اچھا اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ واقعہ ہے توبہ میں. واقعہ کس میں؟ کہ لکھا گیا توبہ کی جو فہرست بیان کی جاتی ہے یا توبہ کے جو واقعات اس میں یہ واقعہ ہے. لیکن یہ واقعہ, اس واقعے میں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ نہیں تو کمال تک تو پہنچا, اس سے پہلے کیا چیز, یعنی کمال تک تو توبہ کے بعد پہنچا نا. یعنی امام نے جو, یعنی اس نے بھی جو امام نے کہا کہ تم ترک گناہ کرو, ہاں کیا چیز تھی جو لے گیا نقطہ, یہی وہی پوچھ رہا ہوں. مولا کی بات اس کے دل پہ اثر کری کہ ہاں وہ ٹھیک, ہاں توفیق کا ملنا, یہ یعنی یہ, اور اسے دیکھیں اس کو اور اچھا کرے کہ بالآخر وہ محبت اہل بیت تھی اس کے پاس. ہاں مولا کی بات اس کے دل پہ تو اثر کی, لیکن اس نے کہا جا کے اپنے مولا سے میرا سلام کہنا, یعنی اس کا مطلب ہے وہ, ہاں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ محبت اہل بیت ہے, واجب ہے, ضروری نہیں. اس کو اردو میں ضروری کہتے ہیں, ویسے ہم لوگ واجب کہتے ہیں. بغیر اس کے عبادت نہیں ہے, بغیر اس کے روزہ نہیں قبول نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہے ولایت اہل بیت کے بغیر. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جو دیکھیں بہت سی جگہ پہ انسان کہیں نہ کہیں کلک کرتی ہے. ہم آپ کے اسلام میں آج یہ کہہ سکتے ہیں کون سی چیز تھی جو اثر کر گئی اتنے گناہ کرنے کے بعد, محبت اہل بیت تھی. اس نے امام کو سلام بھیجا, امام نے کہا ترک گناہ چھوڑ دو تو ہماری ضمانت ہے. یہ بات اس کے دل پر اثر کی اور اس کے بعد اس نے یہ کام کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ واقعے میں تھوڑی وسعت اور بھی ہے کہ کہیں بھی علی کا چاہنے والا, اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا تو بالآخر کہیں نہ کہیں اس کی ہدایت ہو جائے گی. یہ اچھا, اب یہ ہے توبہ کی. دیکھا آپ نے کہ جو ہم نے اوپر نکات بیان کیے اس پہ پریکٹیکلی طور پہ عمل ہونا ہے. ہر چیز پریکٹیکلی جب تک عمل نہیں ہوگا, آپ جتنے بھی بہت سے, بشر حافی کا واقعہ آپ بہت مشہور ہے, امام موسیٰ کاظم کے زمانے کا تھا, آپ نے کئی دفعہ سنا ہو. آپ دیکھیں ایک جملے نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا. ایک جملے نے, گانا سن رہا تھا اور اس کے بعد اس کے گھر میں سے گانے کی آواز آ رہی تھی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باہر سے گزر رہے تھے. امام علیہ السلام نے کیا اس کی کنی سے یہ پوچھا کہ تیرا آقا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں کر آقا ہو, کیوں کر غلام ہو, وہ تو آزاد ہے. تو امام موسیٰ کاظم نے کیا کہا, واقعا آزاد ہے. ایک جملہ کا, اور ایک جملے نے اس کی پوری زندگی تبدیل کر دی. اور وہ پھر کہتے ہیں زہد میں بہت زیادہ عابد گزاروں میں اس کا نام آج بھی تاریخ میں جب بھی توبہ کے واقعات نقل ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو اس کا نام. اس کا مطلب ہے کہ وہ ننگے پیر کے تھا, ننگے پیر وہ, کیونکہ جب اس کی کنیز نے جا کر کہا, جب کنیز کو تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں, تو اس نے پوچھا کہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا, اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا شخص تمہارا جو بادشاہ جو تمہارا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ کیوں کر وہ غلام ہو, تو آزاد ہے. تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ ہاں وہ بالکل ہی آزاد ہے. اس ایک جملے سے وہ سمجھ گیا کہ کون تھا وہ. اسی کہتے ہیں ننگے پیر فوراً پہنچا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں اور معافی طلب, اور اس کے بعد اس نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. تو آج آپ دیکھیں کہ جہاں بھی توبہ کے واقعات نقل ہوں گے تقریباً بیشتر کتابوں میں اس کا نام ہوگا. تو اس کا مطلب ہے توبہ اس کو کہاں پر لے جا رہی ہے؟ کمالات کی طرف.
یعنی اس کا نام ایسے لوگوں میں آ رہا ہے کہ جہاں لوگوں نے کمال حاصل کیا. کیونکہ یہ بھی کمال ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد, سچی توبہ کرنے کے بعد پھر عبادت کی ان لوگوں نے, صرف توبہ نہیں کی بلکہ اتنا پروردگار کی عبادت کی, ساری چیزیں وہ سچی توبہ کی جو حقائق, جو پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے, وہ اس طرح انہوں نے انجام دیا. اس کو انجام دینے کے بعد پھر وہ اپنی زندگی پر. اب دوسرا واقعہ کیا ہے؟ دوسرا واقعہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک شخص یہ بیان کرتا ہے کہ ہم لوگ چند دوست تھے, وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے. اس میں ایک وائز بھی تھا جو تقریر وغیرہ کرتا ہے, وائز بھی تھا, تقریر کرنا ہے. تو کہتا ہے کہ اس نے ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی, ڈرائیور کو تھوڑا ایسی بات کی کہ غصہ آنے لگا, لیکن ڈرائیور کو غصہ نہیں آیا. ڈرائیور تحمل کے ساتھ کا نوجوان ڈرائیور تھا, بہت ہی تحمل کے ساتھ وہ ان کی باتیں سنتا تھا. اور جب پہنچ گیا جہاں پہنچنا تھا مقصد پر, تو اس نے کہا کہ اس کے دوستوں نے کہا, کہتے ہیں ہمارے دوستوں نے بہرحال پھر ڈرائیور سے معذرت طلب کی کہ بھائی ہمارے دوست نے تو ہم آپ کے ساتھ ایسی باتیں کی جس سے آپ کو غصہ آیا, آپ کو غصہ آ رہا تھا لیکن آپ نے اظہار نہیں کیا, باتیں اس کی ایسی تھیں. تو اس نے کہا کہ اب میں نے اپنے آپ میں یہ چیز پیدا کر دی کہ اب مجھے غصہ نہیں آئے گا. پھر اس نے اپنا قصہ سنایا. یہ مہم ہے جو ہمارے اصل موضوع سے جو مربوط ہے وہ یہی ہے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں نہ نماز پڑھتا تھا, نہ روزہ رکھتا تھا, کوئی کام انجام نہیں دیتا تھا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں متدین نہیں تھا, دیندار نہیں تھا, نہ روزہ, نہ عبادت, نہ مسجد, نہ گھر, نہ محراب, کچھ نہیں تھا. کہا ایک مرتبہ شب عاشور عزاداری کے لیے میرے تمام گھر والے مسجد کی طرف گئے. کہا میں بھی بے اختیار جو ہے وہ مسجد کی طرف گیا. اور مسجد میں جب دیکھیں یہاں بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی, کیونکہ ایک واقعہ سے میں نے عرض کیا کہ ایک واقعے میں ایک پہلو نہیں ہوتا, کئی پہلو ہوتے ہیں, اور آپ نے وہ پہلو نکال لیں. مجلس پڑھنے والی ہیں, درس دینے والی ہیں, آپ کا کمال ہی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا, اس نے کمالا, اس رائٹر نے لکھا, آپ نے کہا ٹھیک ہے اس نے جو لکھا اسی کو, تو نہیں, آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے, اس میں دیکھیں کہ اس میں اور کتنے نکات نکل سکتے ہیں, یا اس کا موضوع تو غلط نہیں ہے, بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوگا. آپ میں اتنا ٹیلنٹ آنا چاہیے کہ آپ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہ اس نے عنوان صحیح نہیں دیا, یہ پڑھ کر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شب عاشور تھی اور جب میں گیا مسجد تو دیکھا کہ ایک ممبر پہ مجلس پڑھنے والا شخص جناب حضرت عباس کے فضائل پڑھ رہا تھا. اور جب مصائب پہ ایک جملہ تھا مصائب کا. اب وہ جملہ کیا تھا؟ کہا وہ جناب عباس کے جملے تھے. کہ جناب عباس کا جب سیدھا ہاتھ کاٹا گیا, قلم کیا گیا, تو جناب عباس نے ایک جملہ کا ممبری بیان کرا. وہ ممبر سے مجلس پڑھنے والا جناب عباس, اور وہ شعر میں اس بات کو پڑھ رہا ہے کہ جناب عباس نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, اور آخر دم تک میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا. اگرچہ تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا لیکن میں دین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کہتے جا رہے مولا کہہ رہے, یہ جملہ مولا نے کہا, اس نے نقل کیا کہ تم نے میرا اگرچہ سیدھا ہاتھ کاٹ دیا لیکن میں دین کی حمایت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, دین کی حمایت کرتا رہوں گا, اور آخر جب تک زندہ ہوں تابد. وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جملہ جو تھا نا, اس پہ میں نے غور کیا کہ مولا عباس اپنے ایک ہاتھ کٹنے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اگرچہ تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا, اور میں کبھی بھی حمایت پیچھے نہیں ہٹوں گا دین سے. تو اس نے کہا کہ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میں نے کیا کیا اپنے دین کے لیے. کہ میرے آقا نے اتنی قربانی دی, اپنی شہادت ہو گئی میں مولا کی, اور اس کے بعد بھی مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دین پیچھے نہیں ہٹوں گا, دین کی مدد کرتا رہوں گا. تو اس نے کہا, اب اس نے اس جملے کے بعد اس نے کہا یہ جملہ تھا کہ جو اس نے مجھے فکر کرنے کے اوپر مجبور کیا, اور کہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنے لیے سوچا میں کہاں کھڑا ہوں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ عبادت, نہ کچھ نہیں. کہ یہ ایک جملہ تھا جس نے میری پوری زندگی کو تبدیل کر دیا. میں آج جو دیندار ہوں, جو متدین بنا, وہ کہا صرف اس جناب عباس کے ایک جملے سے. دیکھیے یہ سچی توبہ, اس کے بعد متدین بن گیا.
तमाम वो चीज़ें जो बुराई की थी वो छोड़। अब इससे एक बात जिसे अब देखें, अब ये वाकया इसका दूसरा इसका एक और पहलू क्या बयान कर सकते हैं? अपनी इस्लाह और है नहीं, गुस्सा तो नहीं है, लेकिन इस शख्स के अंदर और यानी हम इस वाक़े में और क्या पहलू ढूंढ सकते हैं? मोहब्बत अहले बैत के साथ कि हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अगर वो समान चीज़ें हमें नहीं है तो उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा है? नहीं, देखें ये अलबत्ता एक लंबी बहस है ये भी कि बिल आखिर कहीं ना कहीं वो मोहब्बत, मैं एक जुमला मुख्तसर करता हूँ आपको, ठीक है? एक इंसान है, मोहब्बत है, जैसे आप दोनों वाक़े में मोहब्बत अहले बैत है या नहीं है या नहीं है? तो काम आ गया या नहीं है? खाना हो गई बात, आपका सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, वक्ती तौर पे मैं मोहब्बत अहले बैत है मेरे पास, ठीक है, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, रोज़ा नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, वो रहनुमाई मुझे नहीं मिल पा रही, लेकिन बिल आखिर एक वक्त ऐसा आएगा, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, हो सकता है कि मैं ज़ियारत पे चले जाऊँ। आप ज़ियारत पे जो लोग करबला जाते हैं, आप देखें उनको कितनी हिदायत मिलती है, यहाँ पे रहने वालों को मिलती है, ऐसा नहीं है। हर दुनिया में, हर जगह, पूरे दुनिया के हर जगह पर आप देखें, सिर्फ ये करबला ईरान नहीं, लेकिन इनकी मिसाल इसलिए ज़्यादा देते हैं कि ये नज़र भी आता है, ज़्यादा नज़र आ जाता है और वाक़यात सामने जल्दी आ जाते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि नमाज नहीं पढ़ा, तो पूछो नमाज क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ रहे नमाज? तुम तो बेनमाजी थे। करबला जब से गया मौलाना नमाजी बना दी। कब? जब से करबला गए हिजाब करने लगे, जब से करबला गए हज करने लगे, जब से करबला गए मौला की मार्फत बढ़ती चली गई, जब से करबला गए कि हमने बहुत है ऐसे लोग। तो आपका जो सवाल है कि नहीं, मोहब्बत अहले बैत काम आती है, टाइम लगेगा, इसलिए कि उसकी तरबियत ऐसी नहीं हुई। उसकी तरबियत ये हुई कि बचपन से मोहब्बत ठीक है, मजलिस में जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उसकी तरबियत में ऐसी कोताही कुछ हो गई जिसकी बिना पे उसको ये मारिफत नहीं हुई वाजिबात की तरफ, लेकिन दोस्तों की वजह से मजलिस में एक इसमें अहम नुक्ता जो है वो ये कि मजलिस में जाने का फ़ायदा, मजलिस में जाने का फ़ायदा बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा कि इंसान मजलिस में जब ये जाता है इंसान, इसका फ़ायदा क्या? आज जुमे का दिन है, इंशाल्लाह अभी टाइम तकरीबन 5 बज रहे हैं, ठीक है? इसके बाद जो दूसरा जलसा होगा उसमें मैं एक वाक़या आज के दिन के एतबार से, क्योंकि इमाम ज़माना का भी दिन है और जिक्र आ गया मजलिस का फ़ायदा, तो एक वाक़या आपको बयान कर दूँगा कि देखिए वो मजलिस में जाने का फ़ायदा क्या है। हम बच्चों को जो बाज़ औक़ात दर्स देते हैं उसमें ये भी ज़रूरी है कि हम ये कहें कि बहुत से ऐसे अफराद हैं मजलिस में शिरकत। अब ये शख्स कह रहा बेख्तियार, खुद कहा कि बेख्तियार में मजलिस में गया, क्योंकि शब आशूर 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को वो दिन होते हैं कि लोग घर में नहीं रहते, वैसे तो 2.25 महीने नहीं रहते, शुरू के 10 दिन तो वैसे भी नहीं रहते, लेकिन क्या कि आप मजलिस में कहीं को ज़ाकिरा पढ़ रही है, कोई ऐसी बात पढ़ती ज़ाकिरा ने, लोग कहते हैं ऐसी ज़बरदस्त बात पढ़ी कि आज तक हमने नहीं सुनी थी। ये हिदायत कहाँ से मिली? मजलिस में अब वो जो मोहब्बत थी, अच्छा वो कौन सी ताकत आपको लगी मजलिस में? जवाब आ गया आपका, दूसरा जवाब आ गया। तो मोहब्बत अहले बैत जो है वो बिलाखिर इंसान के काम आती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं आती, नहीं। मैंने अर्ज किया बहुत से लोग होते हैं जिनकी तरबियत ऐसी होती है कि शुरू से ही उनके साथ वाजिबात की तालीमात है, मोहब्बत अहले बैत भी है और दूसरी, लेकिन बाज़ लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं। तो ये सब चीज़ें, और फिर मौला जब देखते हैं कि हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर मौला उसके रुख भी मौला मोड़ देते हैं। कितने वाक़यात ऐसे कि जहाँ उसकी ऐसी हिदायत की कि कहाँ से, अब ये शख्स जनाब अब्बास से, तब जनाब अब्बास की एक जुमला सुना, अब देखें कहाँ से उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई, पूरी ज़िंदगी उसकी तब्दील हो गई। तो ये सच्ची तौबा है, ये है सच्ची तौबा जो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाई शुरू में, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि 6 नुकात हैं, ये है। उसके बाद फिर आप ये वो अफराद तारीख़ में नज़र आएंगे, ऐसे अफराद के जिनकी सच्ची तौबा जो इन्हें एक मकाम तक पहुँचा देती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी गुफ्तगू चल रही है कि इंसान कमाल को कैसे हासिल करें, और कमाल में जो अहम चीज़ थी वो तौबा, कि तौबा इंसान को तहसील कमालात तक
پہنچاتا ہے، ایک سبب ہے، ایک راستہ ہے توبہ کے، انسان توبہ کے ذریعے سے وہ کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ اور بھی جو چیزیں بیان کی گئی اس میں مختلف چیزیں بیان ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جو بیچ میں آیا کہ توبہ کے حوالے سے ہی جو حضرت عباس علیہ السلام کے توسل سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ مولا کا جملہ جب شاعر اس نے شعر میں کوٹ کیا ذاکر نے، تو اس نے اس کے بعد یہ کہا کہ میرے مولا نے اتنی قربانی دی تو میں نے کیا کیا۔ یہاں سے ہم نے ایک موضوع آپ کے سامنے، ایک اور موضوع تھا، وہ تھا مجلس میں جانے کا فائدہ۔ یہ واقعہ بھی انہی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جو ڈرائیور تھا، اور جو مشہد سے تہران بڑی بڑی گاڑیاں جو چلتی، جو ٹرالر جسے ہم کہتے ہیں، سامان لے جانے کا جو کام انجام دیا جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ٹرالر جسے کہا جاتا ہے، یہ شخص کے پاس ایک ٹرالر تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ یہ مشہد سے ان سامان کو، وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹرالر میں وغیرہ لے جاتی ہیں، یا دوسری چیزیں، بہت سے سامان، دوسرے بھی اجزاء ہوتی ہیں جو لے جائی جاتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں۔ تو یہ ایک مرتبہ یہ بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں جب مشہد سے چلا تہران کی طرف، تو تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا مشہد سے کہ راستے میں برف باری شروع ہوئی، اور برف اتنی شروع ہوئی برف باری کہ جن لوگوں نے شاید برف باری بہت زیادہ قریب سے دیکھی ہو انہیں معلوم ہوگا کہ برف باری میں مزہ تو بہت آتا ہے، لیکن اس کے بعد خصوصاً ڈرائیونگ وغیرہ کے سلسلے میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ تو مشکلات ہو جاتے ہیں۔ اتنی برف گری اس روڈ کے اوپر کہ ہمارا آگے جانا مشکل ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ اب گاڑی بھی بند ہو گئی، اور آگے اتنی برف ہے کہ میں نہیں جا سکتا۔ اب اس کے لیے، اب دیکھیں یہ حالات ایک پریشانی کے حالات ہیں، انسان ہے، مختلف قسم کی مشکلات آتی ہیں، جن میں جملہ یہ ایک پریشانی آ گئی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ اس شخص نے بہت زیادہ غور و فکر کیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اب موت کے علاوہ کچھ نہیں سامنے، کیونکہ برف اتنی برف ہے، شاید جن لوگوں نے اگر برف تو دیکھی ہوگی، لیکن بہت زیادہ شاید برف نہیں دیکھی ہوگی، قریب سے دیکھی، جو باہر ممالک میں ایران وغیرہ میں بھی بہت برف گرتی، ہمدان ہے، اصفہان ہے، مشہد، ان علاقوں میں بہت برف گرتی۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ میں آگے تو نہیں جا سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، اور اسے اب ایسا لگا جیسے میری موت یقین ہے، کیونکہ کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ آج کا دور تو ہے نہیں کہ انسان موبائل کے ذریعے سے فون کر کے بلا لے کہ میں یہاں پھنس گیا ہوں، کوئی نہ کوئی مدد کرنے آ جائے، موبائل بھی نہیں ہے، کس کو فون کرے۔ اب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان یہاں پر جب اس مرحلے پر آتا ہے تو انسان اپنے وقت کے امام کو پکارتا ہے، ویسے تو اہل بیت کو پکارتا ہی ہے۔ اب اس شخص نے کیا کہا، جو میں اصل موضوع جو میں نے بیان کرنا چاہ رہا تھا، اس شخص کے ذہن میں خیال آیا، اس نے کہا کہ میں 5 سال پہلے ایک مجلس میں گیا تھا۔ مجلس میں تو سب جاتا ہے، چاہنے والے سبھی جاتے ہیں، یہ متدین نہیں ہے، یہ ذہن میرا ہے، یہ نماز روزے والا آدمی نہیں ہے، ڈرائیور طبقہ ہے۔ اچھا ڈرائیور طبقہ ضروری نہیں کہ سارے ایسے ہوں، بس بہت سے ایسے لوگ ہوں جو نماز روزہ رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ اس نے خیال کیا، اس نے کہا کہ میں 5 سال پہلے ایک مجلس میں گیا تھا، اور ذاکر نے کہا کہ جب کبھی تم مشکل میں آؤ تو اپنے وقت کے امام کو پکارو۔ تو پھر اس نے اپنے وقت کے امام کو پکارا، اور امام زمانہ کو پکار کے کہا کہ مولا مجھے زندگی دے دو، میں اپنی زندگی تبدیل کر دوں گا۔ یہاں پہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ فائدہ تھا مجلس میں جانے کا، جو میں نے موضوع آپ کو وہاں بیان کیا تھا کہ مجلس میں جانے کے بھی فوائد ہیں۔ حبیب نے مظاہر کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اگر دنیا میں اللہ تمہیں دنیا میں بھیجے زندگی دے تو کیا کام انجام؟ تو کہا کہ میں مجلس حسین میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنا ثواب بھی ہے، ہدایت کا اہم ترین مرکز ہے توسل اہل بیت، دعا، قرآن،
ہر چیز آپ کو مجلس ثواب بھی، عزاداری بھی، ہدایت بھی، سب چیزیں آپ کو وہاں سے ملی. یاد معصوم، یاد خدا، یاد پیغمبر، کتنی چیزیں جو انسان کے لیے مجلس میں جب انسان آتا ہے تو انسان کے لیے راہیں کھلتی ہیں، سبب کھلتے ہیں، اور مختلف چیزیں انسان کو ترقی کی طرف خود، یعنی مجلس یوں سمجھ لی، مجلس وہ منبع ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے انسان ترقی حاصل کرتا ہے. ذکر بھی انسان کو اوپر لے جاتا ہے، خلوص کے ساتھ ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر خلوص کے ساتھ ہو تو اہل بیت علیہ السلام اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں. اب اس شخص نے کیا کہا کہ میں 5 سال پہلے ایک مجلس میں گیا تھا اور ذاکر نے کہا جب کبھی مشکل میں آؤ تو اپنے وقت کے امام کو پکارو. تو اس نے اس وقت اپنے وقت کے امام کو پکارا، امام زمانہ کو پکار کے کہا مولا مجھے اس مشکل سے نکال دو، میری زندگی بچ گیا تو میں اپنی زندگی تبدیل کر دوں گا، میں نمازی نہیں ہوں، نماز پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، اور بیوی حجاب نہیں کرتی، بیوی کو بھی حجاب کراؤں گا، تمام دین پہ متدین بن جاؤں گا. یہ کہتا ہے کہ جیسی میں نے یہ بات اپنے دل میں ارادہ کیا، یہ سب چیزیں اپنے وقت کے امام سے میں ابھی وعدے کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ سیلف مارو، گاڑی سٹارٹ کرو. اس نے کہا گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. کہا تم سٹارٹ تو کرو. میں نے کہا سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی، میں تو سٹارٹ کر کے تھک گیا ہوں. کہا نہیں، ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے. کہ جیسے ہی انہوں نے کہا میں نے سٹارٹ کی، سٹارٹ ہو گئی گاڑی. اور کہا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ جاتا ہے تہران کی طرف. دیکھا راستہ بالکل صاف ہے، کہ سیدھا راستہ جاتا ہے تہران کی طرف. اور ایک جملہ کہا کہ جو وعدہ تم نے اپنے امام سے کیا ہے اسے بھولنا نہیں. بس یہ جملہ کہا اور کہا میں گاڑی لے کے جیسے چلا ہوں، تھوڑے راستے پہ گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو برف تھی، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، برف کہاں چلی گئی. اور پھر اپنے آپ میں تفکر کرنا، آنے والے نے کہا سٹارٹ کرو، کہا گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. میں نے اتنی کوشش کی اس وقت سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ سٹارٹ کرو، تو سٹارٹ بھی فوراً ہو گئی. کہا اس نے کہا کہ یہ راستہ سیدھا جاتا ہے تہران کی طرف. پھر اس کو خیال آیا، اس نے کہا جب تم نے اپنے وقت کے امام سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرو. تو کہا اب سمجھ میں آیا آنے والا شخص وہ وقت کا امام. تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پکارتا ہے، اور ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں کہ امام آئے ہیں اور مختلف طریقوں سے مدد کی. بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. تو خیر موضوع ہمارا تھا مجلس میں جانے کا فائدہ کیا تھا. دیکھیں وہاں توبہ سے بات ہماری کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی.